وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حضرات، سب سے پہلے تاج الشریعہ کے نام پر ایک مرتبہ نبی کی محبت میں بولتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پورے جماعت کے لیے الحمدللہ ایک نعمت کی صورت میں، جسے حضور تاج الشریعہ نے تراش کر علم و فضل کا ایک ہیرا بنا دیا. اور الحمدللہ اس پر یہ کہ جس عظیم ادارے سے حضرت نے اپنے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، مخیر قوم ملت الحاج سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی، جس کی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بے پناہ محبت اور اپنی سخاوت کا انہوں نے اس انداز میں مظاہرہ پیش کیا کہ جب تک وہ حیات میں رہے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا باہر سے زکوٰۃ اور فطرے کا چندہ نہیں وصولا جاتا تھا. چاہے 400 طلبہ رہے، چاہے 600 طلبہ رہے، تعلیم سے لے کر کے تعمیر تک کا سارا خرچ اس مخیر قوم ملت نے اپنے کندھے پر رکھا تھا. اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ رضوان کی دعائے سحرگاہی نے ان سے وہ کام لے لیا کہ رہتی دنیا تک اب ان کا نام باقی رہے گا. سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی مرحوم کے بارے میں گاؤں کے کچھ بزرگ بتاتے ہیں. ویسے تو ہمارے ادارے کی جو بنیاد ہے خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی بیٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور الحمدللہ یہ مجھے سعادت حاصل ہے کہ میرے چچا نے 20 سال تک حضور مبلغ اسلام کا جھولا ڈھویا ہے. الحمدللہ چچا اکبر علی اور اسی ادارے سے الحمدللہ آج وہ ادارہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے. ان کے شہزادے اسیر حضور مفتی اعظم، اسیر حضور تاج الشریعہ سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی خدمات اور ان کی محبت انہیں روک نہ پائی کہ میں بستر پہ آرام کروں. بے پناہ مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت اور درد رکھنے والی شخصیت کا نام سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی، سیٹھ عبدالمجید رضوی ہے الحمدللہ. وہ بھی تشریف فرما ہے. اور ہمارے مفتی صاحب کی محبت میں دور دور سے لوگ، ہمارے آس محمد بھائی اور دیگر علماء کرام، یہ تمام عوام الحمدللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی محبت میں کھینچے چلے آئے. اور آپ کو حضور مفتی صاحب قبلہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو گئے، بڑی آسانی سے دستیاب ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں، ہمارے مسجد کے ٹرسٹیوں کا کمال نہیں، ہمارے محلے کے نوجوانوں کا کمال نہیں، بلکہ نبی کی محبت کے خلوص کا کمال ہے. یہ تمام علماء کرام کا نورانی قافلہ یہاں پر جلوہ فکن ہے الحمدللہ. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا تو کیا آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا چلے جائیں گے؟ کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر،
اور سنو سنو، کیوں نہ اختر چمکے، اختر پہ اختر کا کرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھ ہوائیں چلے، لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان چلے، لیکن یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی مسلک اعلیٰ حضرت کے ایک ایسے شجر تناور کا نام ہے جو اپنی جڑ سے کھڑا رہتا ہے، آندھیاں آ کر کے گزر جاتی ہیں، اسے اکھاڑ نہیں پاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے سائے شفقت کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ کہ حضرت اس ادارے کے صدر و شعبہ افتاء، مفتی سب سے بڑے مفتی، اور دارالعلوم علیمیہ کے ساتھ ساتھ جماعت اہل سنت کو یہ فخر حاصل ہے کہ میرے حضور سرکار تاج الشریعہ، ارے اب بتانا پڑے گا تاج الشریعہ کے نام پہ کیا بولا جاتا ہے؟ تاج الشریعہ کے نام پہ ہاں یہی، ہاں ماشاءاللہ، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ تو تم لوگوں کو پریکٹیکل دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جو نعرہ لگتا ہے، جہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت لگتا ہے، نعرہ تکبیر لگتا ہے، نعرہ رسالت لگتا ہے، نعرہ قادری لگتا ہے، نعرہ چشتی لگتا ہے، نعرہ مجددی لگتا ہے، وہیں پر ایک نعرہ بستی بستی قریہ قریہ الحمدللہ یہ بھی لگتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے ان کی زندگی میں ان کے چاہنے والوں نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ حضور آپ سفر پہ رہتے ہیں، آپ کی مصروفیت رہتی ہے، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، لکھنے پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی ہے، اور ہم لوگ فون کرتے ہیں، کبھی کبھی فون کا جواب بھی نہیں مل پاتا ہے، تو کبھی مشکل مسائل میں اگر مذہبی مسائل میں الجھ جائیں اور آپ سے رابطہ نہ ہو سکے تو کس سے رجوع کریں، کس سے پوچھیں؟ تو جانتے ہو سرکار تاج الشریعہ نے ہندوستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں سنی علماء ہیں الحمدللہ، اور وہ سنی علماء جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، ان کے قدموں کی خاک میرے آنکھوں کا سرما ہے الحمدللہ، اور ان کے پیروں کی جوتی میرے سروں کا تاج ہے۔ لیکن ان علماء میں میرے سرکار حضور تاج الشریعہ نے صرف 3 نام لیا تھا۔ کتنا؟ 3 نام لیا تھا۔ ایک جو سب سے بڑا نام ہے الحمدللہ، جو آج سنیت کی شان بھی ہے، سنیت کی جان بھی ہے، سنیت کی پہچان بھی ہے، شہزادے حضور صدر الشریعہ، حضور ضیاء ملت، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ۔ بولو سبحان اللہ یار۔ نذرانہ دوں گا انشاءاللہ جس کا سبحان اللہ زوردار آواز میں ہوگا، سبحان اللہ۔ میں آج نذرانہ لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے کھڑا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مضبوط ہے الحمدللہ، میرا بایاں بھی مضبوط ہے، دایاں بھی مضبوط ہے۔ ادھر ہمارے اکبر بھائی بیٹھے ہیں، ادھر ارشاد بھائی بیٹھے ہیں، اور ادھر درمیان میں علماء کرام بیٹھے ہیں، ادھر سیٹھوں کا سیٹھ شمس اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ گڑ کا باپ کولو سیٹھ عبد المجید صاحب بیٹھے ہوئے، تو مجھے فکر نہیں ہے کسی بات کی الحمدللہ۔ اور علم کی جب بات آئے گی تو علم سے بھی مالدار ہوں آج۔ حضور مناظر اہل سنت، زیغم رضویت، معتمد حضور تاج الشریعہ، معتمد حضور محدث کبیر، بازوئے حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو، میں تو آج الحمدللہ بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی خوش کر رہا ہوں کہ نبی کی محبت میں آپ خوش ہو جائیں، تاکہ یہ جو 12 تاریخ کو صبح بہاراں آپ
اٹھ کر کے مسجد میں آئیں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ آئیں. ہاں الحمدللہ. تو حضرات میں کیا بولوں؟ اگر بولوں صرف مفتی صاحب کے حوالے سے کہ تاج الشریعہ نے کیا کہا کیا بتایا کیسے رہا تو 2 گھنٹہ میں بولوں گا. کتنا؟ 2 گھنٹہ میں بولوں گا صرف اس پر کہ تاج الشریعہ کے یہ کتنے معتمد تھے اور تاج الشریعہ ان پر کتنا بھروسہ رکھتے تھے اور تاج الشریعہ کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیا. سبحان اللہ. تو بہرحال اب زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارے مہمان نعت خواں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی کی بات ہے بمبئی کی سرزمین کی ایک روحانی شخصیت. آج کے 30 سال 35 سال پہلے جو لوگ بمبئی میں رہتے تھے کچھ بزرگوں کا نام بمبئی میں چلا کرتا تھا. وہ ان بزرگوں میں ایک حضور مجاہد ملت کا نام تھا, حضور مولن والے بابا کا نام تھا اور حضور ٹوپی والے بابا کا نام تھا, حضور اسلام بابا کا نام تھا, حضور صوفی خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام تھا. ان شہزادوں میں سے حضور مولن والے بابا کے شہزادے پیر طریقت حضرت علامہ الحاج شاہ محمد گلزار الدین میاں صاحب قبلہ عرف چشتی میاں سجادہ نشین خانقاہ ہلالیہ پڈول نگر واگلے اسٹیٹ تھانہ یہ بھی موجود ہے اور دیگر علماء کرام. سب کا تعارف کہاں تک میں کراؤں؟ بہرحال یوں سمجھیں یہ سب لائق تعظیم ہے اور جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے سفر شروع کرتے ہیں. کچھ مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے دعوت دیا ہے اور ان کی خواہش تھی کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں 2 3 شعر ہی اگر ہمیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو سمجھ لیں گے کہ ہماری زندگی کی معراج ہو رہی ہے. سبحان اللہ. علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ کہیں پروگرام کر کے آ رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. چلیے اللہ کرے کہ آپ ان ایام میں ایک نہیں 2 پروگرام کرتے رہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں حضرات تو یہ علماء کرام کا مقدس نورانی قافلہ اور اب بلا تاخیر آپ چلیے پہلے چلتے ہیں بریلی شریف. کہاں چلیں گے؟ بریلی شریف جب پہنچ گیا اس کے لیے راستہ آسان ہو گیا. اجمیر شریف بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا اور اجمیر شریف سے بغداد شریف بہت آسانی سے پہنچ جائے گا, بغداد شریف سے مدینہ شریف بہت آسانی سے پہنچ جائے گا اور مدینہ شریف جب پہنچ جائے گا تو سمجھ لو کہ جنت کا ٹکٹ اسے مل جائے گا. سبحان اللہ. دیکھو فرماتے ہیں کہ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. ٹھنڈائے گئے ہو؟ ہاں. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا, تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے. تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے, باغ جنت میں تجھے مسلک وہی لے جائے گا. باغ جنت میں تجھے مسلک وہی لے جائے گا. باغ جنت میں تجھے مسلک وہی لے جائے گا. اور آ رہی ہے ہر طرف سے اب یہی پیاری صدا, آ رہی ہے ہر طرف سے اب یہی پیاری صدا. اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. اور سن لے, سنو, چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اختر رضا کی تو عداوت چھوڑ دے. چھوڑ دے اختر رضا کی تو عداوت چھوڑ دے, ورنہ ایک دن غوث کا کتا تجھے کھا جائے گا. ورنہ ایک دن غوث کا کتا تجھے کھا جائے گا. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے اور نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے. نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے اور مریض عشق احمد ہوں, دوا کی کیا ضرورت ہے.
مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے آرام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم۔ میری طرف توجہ ہے، دیکھیے کعبہ بھی اسی طرف ہے، اور اس وقت کا ہمارے اس جلسے کا دولہا بھی اسی طرف ہے، تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کعبے کی طرف بھی دیکھیں اور جو آج کے جلسے کا دولہا ہے اس کی طرف بھی دیکھیں، اس لیے دیکھیں کہ انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے اس مقدس چہرے زیبا کو تنہائی میں اکیلے میں دیکھا ہے۔ ہم لوگ تو مجمع میں دیکھتے تھے نا، ہم لوگوں کی انٹری نہیں تھی، ہم لوگوں کو سورس لگا کر کے جانا پڑتا تھا، لیکن ان کے بارے میں اگر پتا چلتا تھا کہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی آئے ہوئے ہیں تو تاج الشریعہ خود یاد فرماتے تھے، مفتی صاحب تشریف لائیں ملاقات کے لیے، تو بات بہت بدل جاتی ہے نا۔ تو یہ وہ ہیں الحمدللہ۔ تو ادھر دیکھو میرے پیارے، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم، اور میرے اعلیٰ حضرت کی عظمت کا سکہ، میرے اعلیٰ حضرت کی عظمت کا سکہ کھنکتا رہا ہے، کھنکتا رہے گا، کھنکتا رہا ہے، کھنکتا رہے گا۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی ماشاءاللہ۔ یہ سنی سلیمانیہ مسجد پر واللہ بتا رہا ہوں حضور، خاص فیضان ہے بزرگوں کا، خاص فیضان ہے کہ اس میں آپ جیسی مقتدر شخصیات نے اپنی تمام تر علمی توانائیوں اور فیضان و اکرام و امانتوں کے ساتھ سنی سلیمانیہ مسجد میں قدم رنجہ فرمانے کا شرف بخشا الحمدللہ۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی پاکھنڈی پیر کو سنی سلیمانیہ مسجد کا وہ جو گیٹ لگا ہوا ہے، قاری جمال کا نام سن کر کے وہ پاکھنڈی پیر ہمارے محلے میں نہیں گھسے گا الحمدللہ۔ اور یہی رکھتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی رہے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرے گا تو جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے لڑوں گا انشاءاللہ، اور جب میں لڑوں گا تو اعلیٰ حضرت کا فیضان تو ان تمام بزرگوں، اعلیٰ حضرت کے اوپر تو ان تمام بزرگوں کا فیضان ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ میں جب دولت المکیہ شریف لکھ رہا تھا تو میرے دائیں جانب سرکار مدینہ کی رہنمائی ہو رہی تھی اور بائیں جانب غوث پاک رہنمائی فرما رہے تھے۔ یہ وہ ہیں میرے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ حضرات ماشاءاللہ ہمارے سیٹھ عبد المجید رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھو تب پیسہ ملتا ہے سبحان اللہ، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو کسی موقع پہ ان کے ابا حضور کو میرے آقائے نعمت سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا، کرلا کی سرزمین پر آقائے نعمت سرکار تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے تو حاجی مہدی صاحب وغیرہ تھے ساتھ میں،
تو کہا کہ یہاں غلام مصطفیٰ رضوی کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا حضور ان کی ایک دکان ہے وہاں، بہت بڑی دکان ہے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اتنے سادہ تھے، حاجی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب اتنے سادہ تھے کہ دیکھنے کے بعد انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ مطلب اتنے امیر و کبیر آدمی ہوں گے. الحمدللہ ہمارے جمدہ شاہی کے راجہ بھی ہیں، اتنی ان کی حیثیت ہے. ہاں ہمارے گاؤں کے سیٹھ نہیں ہے بلکہ ہمارے گاؤں کے راجہ ہیں الحمدللہ. تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت وہاں پہنچے. کہاں؟ ان کی دکان. آپ نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو بہار ہی بہار آ گئی سبحان اللہ. تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی آپ ہی ہیں؟ تو کہا کہتے ہاں حضرت میں ہی ہوں. کہا کہتے ہاں حضرت میں ہی ہوں. تو کہا کہ سنا کہ آپ جو ہے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو چلاتے ہیں. میری طرف سنے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے. آپ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو چلاتے ہیں؟ تو سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ نائی حضور میں نائی چلاؤ تم علیمیہ موقع چلاوت ہے. نہیں حضور میں علیمیہ کا نائی چلاؤ تو علیمیہ موقع چلاوت ہے. آئے ہائے سرکار مفتی اعظم، آئے ہائے وہ ولی کامل، ہم شبیہ غوث اعظم ہیں خدا کی طرح. ان کی نگاہ ولایت جس پر اٹھ گئی، آئے ہائے اس کا بیڑا پار ہو گیا. ایسا بیڑا پار ہوا، ایسا بیڑا پار ہوا کہ سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی کی پوری زندگی میں ایک گھر کو تو کوئی چلا ہی نہیں پاتا ہے یار. اس کے لیے 5 لوگوں کو کمانا پڑتا ہے تب بھی پورا نہیں پڑتا ہے. لیکن 600 650 500 بچے جن کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اسکول کی لائٹ، کتاب، تمام ساری چیزوں کا انتظام، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ایک کرامت جسے دنیا سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی کہتی ہے، وہ چلاتا تھا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھو روپیہ تب ہے ملت. یہ بھی وہی اسی انداز میں بولتے ہیں ماشاءاللہ، ابا کی طرح. اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھو روپیہ تب ہے ملی. لیکن ان گویوں سے بچو، ان گویوں سے بچو. آج کل نعت رسول کے پیسے کے لیے الگ الگ چولے میں لوگ نکلے ہیں. ہاں میں سخت مخالف ہوں ایسے نعت خانوں کا جو تارک الصلاۃ ہے، نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا، اور کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. معاذ اللہ رب العالمین، کوئی بھی عاشق رسول تارک الصلاۃ نہیں ہو سکتا. ہاں عاشق رسول پابند صلاۃ ہوگا. ہاں اور کپڑا دیکھو ان کا، تو یہ باہ جو ہے دوسری ہے، دوسری باہ چھیٹ میں ہے، تیسری باہ لال ہے، تیسری باہ پیری ہے. اللہ ہی بہتر سمجھے یہ کیسا کیسا جلوہ بنا کر کے آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اے لوگوں سنو، اپنے محلے کے اس غریب لوگوں کی خدمت کر دیا کرو جن کے ہاں راشن پانی نہیں ہے، بلکہ ایسے نعت خانوں کو مت دیا کرو جو مکمل طور پر دنیا دار ہے، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ ایسے نعت خانوں کی قدر کرو، ایسے نعت خانوں کی جو مسجد کے امام ہوں، مؤذن ہوں، خادم ہوں، مسجد سے جڑے ہوں، علماء سے جڑے ہوں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو، ایسے نعت خانوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو یہ لوگ الحمدللہ پروفیشنل ہیں. سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ کرم نے ان لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے، ورنہ یہ لوگ تو الف با تا سا بھی نہیں جانتے تھے. ہاں سبحان اللہ. ہمارے آس محمد بھائی بیٹھے دیکھو وہاں پہ، وہ بیٹھے. کھڑے ہو جاؤ یار تنی بھر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑے ہو جاؤ یار، ارے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی، ارے کھڑے ہو جاؤ. ہاں ہاں سبحان اللہ. دیکھیے بیٹھیے ماشاءاللہ. یہ بھی ٹائپ کا جینس پہنت رہے کہ دیکھ کر لگتا کہ کتنے بڑے ہیرو جاتے. ہاں لیکن سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ کرم دیکھیے. کھڑے ہو جاؤ یار آس محمد بھائی، ارے کھڑے ہو جاؤ یار، کھڑے ہو جاؤ. ارے دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے. سبحان اللہ. دیکھو ایسی صدری، ایسی ٹوپی، ایسا کرتا، ایسا پیجامہ کہ دیکھنے کے بعد جو نہیں جانتا ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ کسی مدرسے میں 8 سال پڑھ کے آ رہا ہے. الحمدللہ. تو میرے شیخ
سبحان اللہ، یہ ہمارے سیٹ کا جملہ ہے. بہرحال یہ جملہ معترضہ ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے پیارو میرے، اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے سچی محبت رکھتے ہو، ہے نا سب کو سچی محبت الحمدللہ، تو اپنے چہرے کو سجا لو. کتنے لوگ سجاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا دو. مفتی صاحب کو گواہ بناؤ. ارے میں سجانے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے بول رہا ہوں، خدا کے گھر میں اٹھا رہے ہو. سبحان اللہ، سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. ہاں ہاں. اچھا اتنے لوگ رکھیں گے داڑھی؟ بس اتنے لوگ رکھیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. ارے زبردستی کیوں اٹھوا رہے ہو؟ ہاں نہیں تو دیکھیے، یہ عید میلاد کا موقع ہے. سرکار تاج الشریعہ کے معتمد خلیفہ بیٹھے ہوئے، علماء کرام کا نورانی مجمع ہے. فرشتے گواہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ، گواہ ہو جائیں گے خدا کی قسم. اور کیا پتا کل صبح کسی کو ملے یا نہ ملے، آنکھ بند ہو جائے. جب قبر میں پہنچو گے نیت کر لو گے، اگرچہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو اس نیت کے صدقے میں میرے امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو کتنے لوگ رکھیں گے داڑھی؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اٹھائے رہو تو اسے اٹھائے رہو. ہاں اچھا کوہلی والی رکھو کہ سرکار والی رکھیو؟ ہاں آج کل کوہلی والی داڑھی سب رکھتے ہیں. کوہلی والی کوہلی ہے، ہاں، اور نبی والی نور والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رکھیں گے نا آپ لوگ؟ گواہ ہو جائیے. مفتی صاحب کو دیکھ کر کے آپ گواہ بنا لیجئے. انشاءاللہ اب استورا نہیں لگوائیں گے، نہیں لگوائیں گے نا. یہی تاج الشریعہ سے سچی محبت ہے، یہی مفتی اعظم سے سچی محبت ہے، یہی اعلیٰ حضرت سے سچی محبت ہے. ہاں سبحان اللہ. آپ لوگ اب استورا نہیں لگواؤ گے، خدا کے گھر میں ہے. ہاں انشاءاللہ تبارک تعالی. سبحان اللہ. حضرات اب دیکھیے، شہزادہ مولن والے بابا کا حکم ہے کہ قاری صاحب یہ کرامت سے کم نہیں ہے کہ اتنی رات تک اور اتنی بیداری کے ساتھ وہ بھی مسجد میں جلسہ چل رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب آقاؤں کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ، بندگی میری بندگی ہے. حضرات یہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے قلم سے نکلا ہوا ایک شاہکار ہے الحمدللہ. ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے فتاوے کی صورت میں فتاوی علیمیہ. ہاں سبحان اللہ. تو اس طریقے کی سینکڑوں کتابیں ہیں حضرت کی. لیکن یہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ 5واں مسلک ہے، کہتے ہیں نا کچھ لوگ معاذ اللہ. تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ لے کر کے جائیں، علماء کو فری میں دی جائے گی، اور جتنی کتابیں ہیں یہاں سب فری میں دے دی جائیں گی. اس کا کوئی ہدیہ کوئی چارج نہیں لگے گا. لیکن وہی لوگ لے کر کے جائیں جن کے گھروں میں پڑھنے والے لوگ ہیں. ہاں طاق میں سجانے کے لیے نہیں. اور دوسرا شاہکار ایک پاکستان کا فتنہ ہے جسے کہتے ہیں طاہر القادری. اب اس کو بہرحال اس طریقے سے نہیں میں کہوں گا کہ طاہر الپادری میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ طاہر طاہر ہوتا ہے اور جو طاہر ہوگا وہ پادری کیسے ہوگا. ہاں بہرحال وہ طاہر القادری ہے لیکن کام پادریوں والا کرتا ہے. ہاں سمجھ رہے؟ یہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں. ہماری عوام کہتی ہے ارے بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھا. ارے شیطان سے زیادہ چال باز کون ہے بتاؤ؟ صبح سے لے کر کے شام تک آپ کو بجھا کر کے رکھتا ہے. اذان ہوتی ہے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اذان جیسے ہوتی ہے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں تو یہ شیطان بھی چال باز ہے. تو کسی کی اچھی تقریر پہ نہ جاؤ، بلکہ پرکھو اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر کہ یہ اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت والا ہے تو ہمارا ہے، اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے تو کیسا بھی ہو دودھ سے مکھی کی طرح اسے کھینچ کر کے نکال کر کے باہر پھینک دو. یہ تیسری کتاب ہے آداب امامت. یہ خاص طور سے علماء کے لیے، جو ائمہ حضرات ہیں ان کے لیے امامت کے آداب کیا ہیں. تو یہ تینوں کتابیں حضرت کی کا قلمی شاہکار ہیں الحمدللہ. اور بھی دیگر حضرات کی تبلیغی مصروفیات ہیں بہت. بہرحال زندگی آئی ہے اب قرینے کی طرف، زندگی آئی ہے اب قرینے کی طرف.
رخ ہے کعبے کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ بڑی دیر سے ہم منتظر تھے، جب سے یہ سنا محلے کے نوجوانوں نے، ہمارے تمام حضرات نے کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی تاریخ مل گئی ہے، تو کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے جلدی ان کی تاریخ مل جائے گی۔ مولانا احمد رضا صاحب کوئی جلدی یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے سیٹ خودے کہہ رہے تھے یہ حضرت آوت ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں حضرت آ رہے ہیں، میں ٹکٹ بھیج چکا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ حضرت یہ بھی جانتے ہیں نا کہ ان کی مصروفیات کیا ہے۔ بہرحال سب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اب حضرت کی ہی تقریر ہو، ہے نا؟ اور میری بھی وہی خواہش ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ دل کھول کر کے حضرت کا خطاب سنیں اور دل کھول کر کے حضرت کی زیارت کریں۔